ایصال ثواب، ثواب مرحوم مرحومہ تک پہنچانا. سب سے پہلی غلط فہمی دور کر لیجئے، ایصال ثواب صرف مرحوموں کے لیے ہوگا، زندوں کے لیے نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ موبائل میں یہاں سے جانے کے بعد دارالعلوم کے ویب سائٹ پر مسئلہ سرچ کریے، دیوبند کا فتویٰ آپ کو ملے گا. جیسے آپ مردوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ہاں، مردہ زندوں سے زیادہ محتاج ہے، کیونکہ وہاں پر چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ پائے گا، روزہ نہیں رکھ پائے گا، اس کے اعمال منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ زندہ ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، لیکن وہ محتاج ہو گیا. زندوں سے زیادہ محتاج مرحوم ہے. لیکن ہم نے جو سوچ رکھا ہے کہ ایصال ثواب صرف مرحوموں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے. زندوں مردوں سب کے لیے ہو سکتا ہے. دوسری غلط فہمی، ایصال ثواب ہم سوچتے ہیں پیسہ دینے سے ہوگا، جلسہ کرنے سے ہوگا، یا کوئی اور اچھا کام مدرسے کے بچوں کو کھلانے سے ہوگا، قرآن پڑھانے سے ہوگا، اور کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے. کسی بھی ثواب کا کام، اصل پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، فرائض کا بھی، یہاں تک کہ یہ بھی میری بات نہیں ہے، دارالعلوم کا فتویٰ مان لیجئے ویب سائٹ پر مل جائے گا آپ کو. دیوبند کا فتویٰ بالکل بعینہ مطابق ہے قرآن کے مطابق، جس کا اخذ کیا گیا ہے قرآن سے. زندوں کو، مردوں کو، سب کو. ویسے ہی نوافل کا، واجبات کا، فرائض کا بھی، آپ جو فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اس فرض کا بھی اگر آپ ثواب پہنچانا چاہیں گے، مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نفل نماز ان کے لیے پڑھیں گے پھر جا کے ایصال ثواب کریں گے ہوگا. ایسا نہیں ہے. الغرض کسی بھی ثواب کا کام، کسی بھی ثواب، یعنی جس سے آپ کو ثواب ملا ہو. آپ راستے میں جا رہے ہیں، اینٹ پڑی ہوئی ہے، آپ اینٹ کو راستے سے ہٹا دیے، لیکن ہوتا نہیں ہے. آج کل گھر سے جتنا کوڑا کرکٹ نکلے گا، جتنی گندگی نکلے گی، سب باہر راستے پہ آ کے. گھر میں 5 آدمی پریشان ہوتے تھے، لیکن راستے میں ہزاروں آدمی جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں. جبکہ اسلام شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ راستے سے اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان کا ایک جز ہے. راستے سے آپ ہٹا رہے ہیں، ثواب ملا. جب ثواب ملا تو آپ دعا کریں گے، دل میں سوچیں گے کہ یا اللہ، یہ جو ثواب ملا تھا میرے مرحوم تک پہنچ جائے. بس پہنچ گیا. ایک اور غلط فہمی، ہم نے سوچ رکھا ہے کہ مرحوم تک ثواب پہنچانے کے لیے کسی مولانا کو بلانا پڑے گا، حافظ صاحب کو بلانا پڑے گا، کوئی عالم آ کر دعا کریں گے پھر مرحوم تک پہنچے گا. ایسا بھی نہیں ہے. آپ ثواب کما رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 روپے ہے، آپ چاہتے ہیں کسی کو دینے کے لیے، آپ اختیار ہے. آپ اگر کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرا 100 روپیہ اس کو دے دیا جائے، دے دیا جائے گا، وہ لے جائے گا. تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جیسے دنیا میں ویسے ہی آپ اگر یہ اپنا ثواب جو آپ کو ملا ہے، آپ اگر دل میں سوچتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ابا تک پہنچ جائے، بس پہنچ گیا. وہاں پر کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کا 100 روپے تھا، آپ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، یہ پیسہ میں دوں گا نہیں، تم لے کے دے دو. ایک آدمی کو دے رہے ہیں، وہ آدمی لے کر آپ کا 100 روپے دے دیا، تب بھی ہو جائے گا. ویسے ہی اگر آپ اپنے ثواب کو ڈائریکٹ مرحومہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں. اور اگر کسی کو ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اختیار دیتے ہیں کہ امام صاحب آپ آئیے، میں نے اتنا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اتنے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب میرے مرحوم تک پہنچا دیجئے، پھر وہ آپ کی اجازت سے آپ کے ثواب کو ان تک پہنچاتے ہیں، پھر پہنچ جائے گا، کوئی دقت نہیں. لیکن ایک مسئلہ اور بڑا پیچیدہ ہے، پہنچانے کا حق صرف ایک بار ہے. اگر ایک بار آپ کسی کو پہنچا دیے، اب دوبارہ نہیں پہنچے گا. ایک بار میں پہنچانا ہے. ہاں، ایک بار میں جتنوں کو چاہیں گے سب کو پہنچا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کچھ بھی کیا ہے، مثال امی پوچھتے ہیں کہ مرحوم کے لیے کیا پڑھوں گا؟ ارے جو آتے پڑھ لے بھائی، کوئی خاص نہیں ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشنے سے ہی بخشنا ہوگا، یا کوئی اور خاص دعا ہے اس کو پڑھنے سے ہی ثواب ملے گا. اسی لیے میں نے سب سے پہلے کہا
کوئی بھی عمل آپ کو یاد آیا، ابا کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے دل میں ابا کا خیال آیا، آپ نے فوراً 10 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیے، ثواب ملا یا نہیں ملا؟ ضرور ملا۔ پھر آپ نے دل میں سوچا، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کے دلوں میں جو باتیں آنے والی ہیں، جو آ رہی ہیں، سب کا علم مجھے ہے۔ آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ظاہری انسان کو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھیدوں کو جاننے والا ہے، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے آپ اللہ سے اگر دل میں بھی کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تسبیح پڑھا تھا مجھے ثواب ملا، میرے دادا تک پہنچا دیجیے، بس پہنچ گیا، فوراً پہنچ گیا۔ ایک چیز اور سمجھیے، ابھی اسی کو ذکر کرنا چاہتا تھا، پہنچانے کا حق صرف ایک بار ہے، 2 بار نہیں پہنچا سکتے۔ اس ایک بار میں آپ جتنوں کو پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور بڑی غلطی ہوتی رہتی ہے، اس کی بھی اصلاح کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ کسی کے ابا اور اماں، والد والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کچھ تسبیح پڑھا، قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد دعا کرنے لگا، یا اللہ اس تسبیح کا ثواب میرے ابا تک پہنچا دیجئے، میری اماں تک پہنچا دیجئے۔ صرف ابا تک پہنچے گا، اماں تک نہیں پہنچے گا۔ کہیں کیسے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ ایک بار پہنچانے کا حق ہے۔ جب ایک بار پہنچا دیا کہ یا اللہ اس کا ثواب ابا تک پہنچا دے، پہنچ گیا، اماں تک پہنچا دے، اب نہیں پہنچے گا۔ لیکن ہاں اگر ایسا کہے گا یا اللہ اس کا ثواب میرے ابا تک میری اماں تک پہنچا دے، دونوں تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے ایک بار پہنچانے کا حق ہے، اس ایک بار میں آپ جتنوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں سب کو کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، ایک کوئی ایسا عمل آپ نے کیا جس سے آپ کو 100 ثواب ملا، آپ سوچتے ہیں کہ فلاں مرحوم کو دے دوں گا تو لگتا ہے 50-50 ہو جائے گا، یا 2 مرحوم کو دے دوں گا، سمجھو 100 نیکی ہوئی تو 2 مرحوم کو دے دوں گا تو ان کو 50 ان کو 50 ملے گا۔ نہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی نئی کمی نہیں ہے، اللہ سے قوی امید ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو بھی 100 ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایصال ثواب کیا، آپ کا ثواب لے کر مرحوم کو دے دیا گیا، آپ کا تجوری خالی نہیں۔ آپ نے اگر پہنچایا ہے 100 ثواب، آپ کو بھی 100 ملے گا، مرحوم کو بھی 100 ملے گا۔ اگر آپ نے 2 مرحوم کو پہنچایا تھا، آپ کو بھی 100، پہلے کو بھی 100، دوسرے کو بھی 100، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف شیطان ہی بے توقفی کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سب کو ڈھانپی ہوئی ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، خاص کر قرآن خوانی عام ہو رہا ہے، قرآن کی اجرت، قرآن کا جو ہے بدلہ، قرآن کا بدلہ بالکل نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے 2 چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو یہ ہے کہ ثواب ختم، دوسرا دونوں کے دونوں گنہگار، لینے والا بھی دینے والا بھی۔ پتہ چلا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا، گھر میں تو پڑھنے والے ہیں نہیں، کیا کریں گے؟ چلو ایک آدمی پڑھتا ہے، فلاں حافظ صاحب ہیں، بولے تھے میں ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دوں گا، لیکن 5000 روپے لوں گا۔ 5000 روپے دے کر امام صاحب کو، کسی حافظ صاحب کو بلایا گیا، وہ آئے، قرآن پڑھے، آپ نے 5000 روپے دیا۔ یاد رکھیے پہلی چیز کوئی ثواب نہیں ملا، اور ایصال ثواب کا طریقہ میں نے ابھی کیا کہا تھا، پہلے مجھے ملے گا پھر میں مرحوم تک پہنچاؤں گا، یہاں تو خالی کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسری صورت سب کے سب گنہگار، دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار۔ اور یہ 5000 کی بات نہیں ہے، ایک پان کی بھی بات ہے، ایک چائے بھی، ایک چاکلیٹ بھی دیتے ہیں کہ آئیے قرآن پڑھ دیں گے میں چائے پلا دوں گا، بس ختم۔ آپ کچھ بھی، پیسے نہیں، کچھ بھی، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے والد صاحب کے لیے 1 پارہ پڑھ لیجئے، میں آپ کو اس کے بدلے میں 1 جوڑی کپڑا دے دوں گا، ختم، سب چلا گیا پانی میں، کوئی ثواب نہیں ملا، الٹا دونوں کے دونوں گنہگار ہو گئے۔
اسی لیے قرآن خوانی کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرط ہے. پہلی شرط، قرآن خوانی کے بدلے میں کچھ بھی نہ دیا جائے. لوگ آج کل بلاتے ہیں، ناشتہ پانی تو ضرور کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ قرآن خوانی ہے، پھر جانے والا بھی جانتا ہے کہ جاؤں گا تو لڈو ملے گا، جلیبی ملے گی، یا کچھ سیو بندیا تو ملے گا، کچھ تو کھانے کو ملے گا. اگر دوپہر کے ٹائم میں تھا تو بریانی تو ملے گی. چلا گیا پڑھنے کے لیے، کیا ہوگا؟ یہی تو 2 صورت بنے گی، سب بیکار، ثواب کی جگہ دونوں گنہگار. اب ایک طریقہ کیا تھا، میں نے کہا پہلی شرط کوئی بدلہ نہ ہو. جب آپ قرآن خوانی کرائیں اس میں اعلان کر دیں کہ قرآن خوانی ہے آج ہمارے گھر میں 10 بجے، ناشتہ پانی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا. پھر دیکھیے کتنے آدمی آتے ہیں، معلوم ہوگا کہ خالی گھر کے آدمی بیٹھے ہیں، گاؤں والے بستی والے سب غائب ہیں. کیوں؟ ارے مقصد تو وہی تھا، اس میں بہانہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مہمان آئے تھے اسی لیے ناشتہ پانی کرا دیے، قرآن کا بدلہ نہیں دیے. لوگ بھی بڑا عجیب دماغ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کا بدلہ تو نہیں دیے لیکن کچھ آئے تھے بس کھلا دیے پلا دیے، قرآن پڑھے تھے کھلا دیا اور کیا. اچھا ایسے ہی کھلا دیے؟ ایک کام کرو، سب کو بلاؤ، آؤ قرآن خوانی ہے، سب آئیں گے، کھانا کھلاؤ، قرآن پڑھاؤ نہیں. بولو کہ قرآن پڑھو گا نہیں، کھا پی کے جاؤ. گھر والا چھوڑ دے گا؟ گھر والا کہے گا ارے کیسے بات کرتے، میں بلایا ہوں، کھلانا پلانا ہے، میں قرآن مین ہے نا میرا. پھر وہی ٹاپک، مقصد تو قرآن کا بدلہ دینا ہے، چاہے آپ ناشتہ کرا دیجئے، چائے دے دیجئے، کچھ بھی دے دیجئے، اس صورت میں سب بیکار چلا گیا. اسی لیے پہلی شرط قرآن خوانی کے صحیح ہونے کے لیے کوئی بھی بدلہ نہ دیا جائے. دوسری شرط، قرآن خوانی کے جو مذکورہ، جو ابھی فی الحال جو چل رہے ہیں، جو اس کا مروجہ صورت ہے، اس صورت کو ہی ضروری نہ سمجھا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مختصر سمجھ لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے باقاعدہ ہمارے زمانے میں جیسے قرآن خوانی ہوتا ہے، کیا صحابہ کو قرآن پڑھنا معلوم نہیں تھا؟ یا صحابہ کے پاس قرآن نہیں تھا؟ یا صحابہ کے زمانے میں انتقال نہیں ہوتا تھا؟ بالکل ویسے ہی ہوتا تھا. لیکن کسی بھی ایک حدیث سے، صحیح حدیث چھوڑیے، کسی بھی ضعیف حدیث سے آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ کسی کے انتقال کے بعد صحابہ کسی گھر میں جمع ہوئے ہوں اور قرآن پڑھے ہوں. نہیں دکھا سکتے آپ. اسی لیے کیا شرط ہے دوسری؟ کہ اس جو ہے اس حیت کو، مروجہ صورت کو آپ ضروری نہ سمجھیں، اور ضروری سمجھ رہے ہیں. قرآن خوانی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک 10-20 آدمی بیٹھ کے آئیں گے، سب باہر کے آدمی آ کے نہیں پڑھیں گے، تب تک قرآن خوانی ہوا نہیں. جبکہ قرآن خوانی کا مطلب یہ ہے ایک آدمی بھی بیٹھ کر پڑھ لیا وہ بھی قرآن خوانی ہو گیا. اسی لیے جو صورت ہے، جو لوگوں کو جمع کرنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، مرحوم کے لیے، اسی کو باقاعدہ سنت سمجھنا کہ بس اسی طریقے سے قرآن خوانی ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اسی طریقے پہ کرنا سنت ہے، یاد رکھیے بدعت ہو جائے گا. اسی لیے اس صورت کو آپ ضروری نہ سمجھیں. پھر کیا سمجھیں گے؟ سوچیں گے کہ اس صورت کو اپنا اختیار کیا ہوا ہے تاکہ شریعت پہ عمل ہو جائے. یہ ذات سے بذات خود ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. مقصود جمع ہونا نہیں ہے، مقصود اجتماع نہیں ہے، مقصود قرآن کی تلاوت ہے. اسی لیے 2 شرطیں. بہرکیف وقت بھی لمبا ہو گیا آپ کا. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور خصوصاً یہ مجلس جس مقصد کے لیے انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے پوری کرے. اسی لیے میں نے کہا کہ دل کی بات اللہ جانتا ہے. یاد رکھیے ثواب آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ اخلاص کے ساتھ کریں گے. قیامت کے دن بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جو یہاں پر سوچ رہے ہوں گے دنیا میں کہ نمازی تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا تھا، اور لگتا ہے پہاڑ کے احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ہوگا. لیکن جب وہاں پر دیکھا جائے گا نام اعمال چمک جائے گا، اب چکا جائے گا، کہے گا ارے اتنا سارا ثواب کیا گیا کدھر، چلا کدھر گیا؟ معلوم ہوا کہ دنیا میں نماز پڑھتا تھا بتانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں، لوگ دیکھیں گے. حج کرتا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے. بس دنیا نے کہہ دیا
حج کرنے گیا تھا، یہ سوچ کر گیا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگوں نے حاجی کہہ دیا، بدلہ مل گیا۔ نماز پڑھتا تھا، اور ہوتا ہے جب اکیلے میں نماز پڑھتا ہے، معلوم ہوا کہ 4 رکعت نماز کو 4 منٹ لگاتا ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے، معلوم ہوا مسجد میں 4 رکعت کو 8 منٹ لگا رہا ہے۔ یہ 4 منٹ کا اضافہ کس وجہ سے کیا تھا؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا؟ ہرگز نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اسی لیے اکیلے میں نماز پڑھے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں، جو آپ کا طریقہ ہے اسی پہ کریں، کیونکہ مجھے لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے۔ اسی لیے ہر عمل کے ثواب کا مدار، یعنی ثواب کا ملنا نہ ملنا، آپ کے اخلاص پر ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ کام صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ۔ اگر ایک ذرا گڑبڑ ہوا، ثواب غائب ہو جائے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس